السلام علیکم۔ ملک کو صحیح چلانے کے لیے، ملک میں ترقی کرانے کے لیے، ملک میں خوشحالی لانے کے لیے جو مہنگائی یا انفلیشن کی جو شرح ہے اس کو بٹوین 2 اور 3%، 2 اور 3% کی رینج میں ہونا چاہیے، نہ اس سے زیادہ کم ہونا چاہیے نہ زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ ضروری ہے، یہ ملک کو صحیح چلانے کا یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ آج اس سیریز کا پارٹ 5 ہے۔ اس سیشن میں انفلیشن کے 3 انتہائی ہولناک اثرات بتلاؤں گا معاشرے کے اوپر، ایک ملک کے اوپر۔ نمبر 1 وہ یہ کہ انفلیشن سے ملک کی ایکسپورٹ یا برآمدات میں کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈالر ڈی ویلیو کرنا پڑتا ہے، اور اس کے اثرات تو آپ کو پتہ ہی ہیں۔ دوسرا یہ کہ انفلیشن سے ملک میں ہولڈنگ یا ذخیرہ اندوزی بڑھتی ہے، اسمگلنگ بڑھتی ہے، یہ سب انتہائی منفعت بخش کاروبار بن جاتے ہیں۔ اگین اس کا امپیکٹ ڈالر پر ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ جو دونوں اثرات ہیں یہ ملک کی ترقی کے لیے زہر کا کام کرتے ہیں، ملک کی اکانومی تباہ ہو جاتی ہے، اور دراصل ان 2 پوائنٹس کی وجہ سے ہی ہے۔ میرا تیسرا پوائنٹ وہ یہ کہ انفلیشن کی وجہ سے ملک ایک کالونی بن چکا ہے۔ تو میں پچھلے پارٹ سے ہی کنٹینیو کر رہا ہوں اس کو ڈائریکٹلی۔ اچھا، اس سلائیڈ کا بنیادی سیناریو وہی ہے جو پچھلے پارٹ میں نے ایکسپلین کیا ہے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتلایا تھا کہ انفلیشن بڑھے گا تو مینوفیکچررز کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی، تو ظاہر ہے کاسٹ پروڈکٹ کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ تو قیمتیں بڑھنے سے ایکسپورٹ کا کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کا سامان مہنگا ہوتا چلا جائے گا، جس سے پاکستان کے جو کمپٹیٹرز ہیں جیسے چائنا ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، ان کا سامان سستا ہو جائے گا اور ہمارا مہنگا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ کے آرڈرز میں کمی آ جائے گی۔ تو اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ یہ تک تو سب پتہ ہی ہے، عام معلومات ہے یہ۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ مینوفیکچررز جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں فیکٹری بند کر کے وہ بنگلہ دیش چلے جاتے ہیں، وہ ویتنام چلے جاتے ہیں، وہاں انڈسٹریز لگاتے ہیں وہ۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں فیکٹری بند کر دیں، یہاں تالا لگا دیں، اور چین یا ویتنام میں جا کر فیکٹری بنائیں، وہاں سے پاکستان کو سامان ایکسپورٹ کریں، انٹرنیشنل بھی ایکسپورٹ کریں، وہ پاکستان کو بھی ایکسپورٹ کریں وہ۔ اس سے پاکستان میں صنعتیں لگانے یا چلانے کی جو ان کو دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ ختم ہو گئی۔ ڈالر میں ڈائریکٹ ان کو آمدنی ہو رہی ہے، جس سے وہ انٹرنیشنل اور دوسرے ملکوں میں صنعتیں لگا سکتے ہیں۔ تو ہوگا کیا اس سے؟ کیا افیکٹ ہوتا ہے اس سے؟ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ملک میں ڈالرز جو ہیں وہ کمیاب ہوتے چلے جائیں گے، کمیاب ہو جاتے ہیں، بلکہ کم ہو جاتے ہیں۔ ٹیکسز میں کمی آ جاتی ہے، جی ڈی پی میں کمی آ جاتی ہے، ملازمتوں میں کمی آ جاتی ہے۔ اچھا، باقی چیزوں کو چھوڑیں، حکومت کو تو بہرحال ہر قیمت پر ڈالرز چاہیے ملک چلانے کے لیے، پیٹرول کی امپورٹ کے لیے، قرضوں کی قسطیں دینے کے لیے، امپورٹ باقی جو ہیں ان کے لیے۔ تو اب حکومت کے پاس کیا سلوشن؟ 2 سلوشن ہیں۔ ایک سلوشن قرضے لو، بھاگو۔ دوسرا یہ کہ مزید جو ہمارا پاک روپیز ہے اس کو ڈی ویلیو کرو، تاکہ یہ پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں سامان بک سکے۔ مزید قرضے، مزید ٹیکسز۔ اچھا، آپ ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ ہم منتیں مانگ رہے ہیں باہر کے ممالک سے کہ وہ آئیں اور ہمارے یہاں انڈسٹری لگائیں، لیکن جب باہر والے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یعنی پاکستانی انڈسٹریلسٹ خود یہاں سے نکل کر بنگلہ دیش میں انڈسٹری لگا رہے ہیں، ویتنام میں انڈسٹری لگا رہے ہیں، ایون برطانیہ میں انڈسٹری لگا رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ کیا کوئی صحیح دماغ آدمی ان حالات میں پاکستان آنے اور یہاں انڈسٹری لگانے کا فیصلہ کرے گا؟ اور ہمارے لیڈران اتنے بھولے بھالے ہیں کہ وہ اس بنیادی بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، تو میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ انفلیشن کا ایکسپورٹ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ایکسپورٹ میں کمی واقع ہوتی ہے، جبکہ ہماری حکومت کا تو پورا زور یہی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھائی جائے، لیکن الٹا کمی ہو رہی ہے یہاں پر۔ اچھا، تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اثرات یہ ہوتے ہیں ایکسپورٹ میں کمی، اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے پاک روپیز کو مزید ڈی ویلیو کرنا پڑتا ہے، یہ مزید ایک زلزلہ آ جاتا ہے ملک میں، مزید مہنگائی بڑھتی ہے، اور یہ سائیکل چلتا ہی رہتا ہے۔ اینڈ دس از کالڈ انفلیشن ٹریپ۔ اچھا، اب میں آتا ہوں دوسرے انتہائی کریٹیکل پوائنٹ کی طرف۔
جس میں میں انفلیشن بڑھنے کے ہولناک رد عمل، میں ہولناک ہی کہوں گا اس کو، جیسے ہولڈنگ یا ذخیرہ اندوزی، منی لانڈرنگ، اسمگلنگ، یہ سب اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں اور یہ پچھلے سیناریو میں ہی دیکھیں کہ حکومت کو کسی پروجیکٹ جیسے احساس پروگرام ہے یا نوجوان کامیاب پروگرام ہے، اس میں پیسے بانٹنے کے لیے 100-200 ارب روپیہ چاہیے، تو حکومت یہ سوچتی ہے کہ بھئی چلو پیٹرول پر ٹیکس لگا کر پیسہ اکٹھا کر لیں، غریبوں کو خوش کرتے ہیں، نوجوانوں کو خوش کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے مہنگائی بڑھتی ہے اس سے، تو اس کا فوری رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہورڈنگ، ذخیرہ اندوزی۔ فیکٹری والے اور امپورٹر سپلائی روک دیتے ہیں، جو اپنا سامان ان کا گودام میں پڑا ہوا ہے وہ وہیں بند کر دیتے ہیں اس کو کہ بعد میں بیچیں گے اسے۔ جس کے یہاں بھی سامان کا اسٹاک ہو وہ گودام میں ہی روک لیتا ہے، جیسے ہی مال شارٹ ہو تو پھر وہ سامان لے کر آتے ہیں باہر۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو دکاندار یا ریٹیلر ہے وہ بھی فوراً اپنا دام بڑھا دیتا ہے، مال کو وہ اوپر سے نکال کر، شیلف سے نکال کر وہ نیچے چھپا دیتا ہے ڈراس کے نیچے، وہاں سے پھر نکال کے دیتا ہے وہ۔ اچھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر انسان، ہر آدمی ہر لیول پر یہی کام کرتا ہے۔ تو جو میرا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں اگر انفلیشن ہو رہا ہو تو ہولڈنگ یعنی ذخیرہ اندوزی انتہائی منافعت بخش کاروبار بن جاتے ہیں، جس میں بغیر محنت کے انتہائی قلیل مدت میں بڑا منافع بنایا جا سکتا ہے۔ اور ذخیرہ اندوزی آپ دیکھیں ہر چیز کی ہو سکتی ہے، تمام کھانے پینے کی اشیاء جیسے گیہوں ہے، چینی ہے، مسالہ جات ہیں، دالیں ہیں، پکوان کا تیل ہے، پھل ہے، سبزیاں، کاریں ہیں، ڈالر ہے، سونا ہے، موبائلس ہیں۔ غرض اگر آپ کے یہاں کچھ رقم فالتو ہو یا جو بھی رقم فالتو ہو اور اسٹوریج کی جگہ ہو تو اس کے حساب سے آپ ذخیرہ اندوزی کر کے منافع کما سکتے ہیں۔ اچھا، اور مقصد صرف منافع کمانا ہی نہیں ہوتا، بلکہ فیکٹری والے ہوں یا بزنس والے ہوں یا کاروبار والے ہوں یا بلڈرز ہوں تو بجائے سامان بعد میں مہنگا خریدنے کے، جو کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ دام تو اوپر جا رہے ہیں، تو وہ بعد میں سامان مہنگا خریدنے کے وہ سیمنٹ، لوہا یا بڑے بڑے آئٹمز جو ہیں کم از کم وہ تو خرید کے اسٹاک کر لیں گے۔ تو یہ ہے ہولڈنگ۔ اصل میں اسے دو پہلو ہیں، ایک طرف ہے کہ سیل بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف ہولڈنگ بھی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ گھر چلانے والے یعنی ہاؤس وائف جو ہیں ان میں بھی اتنی عقل ہے کہ جتنی بھی ہولڈنگ ہو سکتی ہے کی جائے تاکہ خریدا ہوا سامان 1-2 مہینے تو چل سکے۔ اور حکومت کے لیے ہولڈنگ کو روکنا ناممکن ہوتا ہے، یہ اہلیت نہیں ہے ان میں۔ آپ کتنے گوڈاؤنس میں چھاپے ماریں گے انلیس کہ آپ ملک کو ایک پالیسی اسٹیٹ بنا دیں، لیکن اس کی بھی اہلیت نہیں ہے۔ پرائس کنٹرول یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کا آپ دیکھیں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ اگر میرے یہاں کچھ سرمایہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ چیزیں یا کچھ سامان جیسے شکر ہے یا کار ہے یا موبائل ہے ان کی قیمتیں بڑھیں گی، تو میں کچھ خرید کر رکھ لوں اور قیمتیں بڑھنے کے بعد اس کو بیچ دوں، منافع کماؤں۔ تو کوئی مجھے سمجھائے کہ اس میں برائی کیا ہے؟ کیا یہ کاروبار تجارت نہیں ہے؟ ہر سمجھدار آدمی یہی کرنا چاہے گا۔ اچھا، آپ کو علم ہے کہ انفلیشن کے ساتھ ساتھ ڈالر کی ویلیو ہمیشہ بڑھتی ہے، ادھر انفلیشن بڑھتا ہے ادھر ڈالر بڑھتا ہے، لوگوں کا اپنی کرنسی پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، وہ ڈالر پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں۔ تو انفلیشن کا دوسرا ہولناک عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ، یعنی ڈالر کی ہولڈنگ ایک طرف ہے اور منی لانڈرنگ دوسری طرف ہے، کیونکہ بڑی ٹرانزیکشنز والے مثلاً کوئی اپنی پراپرٹی فروخت کر رہا ہو یا اپنا بزنس فروخت کر رہا ہو تو وہ پیمنٹ دبئی میں مانگتا ہے، وہ پیمنٹ لندن میں مانگتا ہے، یعنی ٹرانزیکشن تو لوکل ہو رہی ہے مگر وہ کہتا ہے کہ پیسہ ادھر جمع کروا دو۔ اس میں غیر ملکی ہنڈی کا بھی استعمال ہوتا ہے کہ ٹرانزیکشن کی رقم باہر کسی آف شور اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے۔ روکا نہیں جا سکتا اس کو، کیونکہ بے حساب لوگوں کے باہر رشتہ دار اور دوست ہیں جن سے وہ یہ کام لے سکتے ہیں، جسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی طرح ایکسپورٹرز وہ بھی اپنا پیسہ باہر ہی رکھنا چاہتے ہیں، ڈالرز میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ملک میں انفلیشن بڑھے تو ان کے پیسے کی ویلیو کم نہ ہو۔
تو وہ انڈر انوائسنگ وغیرہ کروا کر پیسہ غیر ملکی اکاؤنٹس میں جمع کرواتے ہیں۔ اچھا، ان وجوہات کی بنا پر آپ دیکھیں کہ پاکستانیوں کا پاناما اور دوسرے غیر ممالک کے اکاؤنٹس اور پراپرٹیز میں کئی سو ارب ڈالرز پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پورا پیسہ کرپشن کا نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے قانونی طور پر پیسے بنا کر، بزنس کر کے یا انڈسٹری لگا کر پیسہ بنایا ہے، اور وہ اس کی ویلیو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کتنی ناانصافی ہے کہ لوگ محنت کریں اور پیسہ بنائیں، بزنس میں یا کسی اور چیز میں پیسہ بنائیں، اور حکومت پاک روپیز کو ڈی ویلیو کر کے وہ پیسہ ان سے بٹور لے۔ صحیح نہیں ہے نا یہ؟ تو اگر یہ باہر لے جا کر اپنا پیسہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ یہ روپیہ کس طرح واپس آئے گا باہر سے؟ جب حکومت کے ہاں IMF کو قرض ادا کرنے کے لیے ڈالرز نہیں ہوں گے، پوری جیبیں یہ اپنی خالی کر دیں گے۔ IMF کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی اب یہ کہیں سے بھی پیسے نہیں لا سکتے، سعودی عرب سے بھی پیسے نہیں لا سکتے، تو اس وقت IMF اور دوسرے مالیاتی ادارے یہ جو پاکستانیز ہیں ان کی گردنیں پکڑ کر لے کر آئیں گے پاکستان وہ، کہ ان سے پیسے وصول کرو اور ہمارا قرضہ دو۔ تو یہ جو سووں ارب پاکستان سے کسی نہ کسی طرح ڈرین ہو رہا ہے، یہ انفلیشن اور بے اطمینانی کی وجہ سے ہے۔ اس بات کی کریٹیکلٹی کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ انفلیشن کی وجہ سے پاکستان سے ہر سال سووں ارب ڈالر ڈرین ہو رہے ہیں، لانڈر ہو رہے ہیں۔ یہ ان میں بیشتر مجرم نہیں ہیں یہ کرنے والے، یا یہ پیسہ جو ہے جرائم کا پیسہ نہیں ہے۔ یہ لوگ انتہائی عقل مند اور محنتی ہیں، بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، یہ پاکستان کا ایسٹ ہیں، یہ ایمانداری سے، محنت سے پیسے بناتے ہیں، یہ پاکستان میں اس کو جاب پرووائڈ کرتے ہیں، یہ پاکستان پر احسان کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر ہیں اور انڈسٹری لگا رہے ہیں، اور وہ اپنے پیسے کی ویلیو کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر حکومت اپنا کام صحیح کر رہی ہو، یاد رکھیں آپ، انفلیشن کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہو، اکانومی پر عوام کا اعتبار ہو، تو نہ صرف لوگ یہاں پر اپنی دولت رکھیں گے بلکہ یہ واپس بھی لے کر آئیں گے، یہاں ہی صنعتیں لگا سکتے ہیں وہ، ملیشیا اور ترکی کی طرح وہ یہاں پاکستان کو دولت مند بنا سکتے ہیں، وہ دبئی کی طرح یہ یہاں ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، ایک سے ایک عقل مند لوگ ہیں بھئی۔ آپ سوچیں ذرا، ملیشیا یا جاپان کے ترقی یافتہ ممالک کے لوگ اپنا پیسہ باہر پاکستان میں لا کر کیوں نہیں رکھتے جس طرح ہم وہاں لے جا کر رکھتے ہیں؟ تو وہ وہاں سے چوری کر کے یہاں لا کر کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے ممالک میں انفلیشن کنٹرول ہے، بالکل ان کے پیسے کی ویلیو پروٹیکٹڈ ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پیسہ ان کے ملک میں زیادہ محفوظ ہے بنسبت اس کے کہ وہ کہیں اور لے جائیں۔ اور ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بالکل یہ صحیح سمجھتا ہے کہ اس کا پیسہ پاکستان سے زیادہ دوسرے ممالک میں زیادہ محفوظ ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ سووں ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے، اور ہماری حکومتیں صرف 2-4 ارب ڈالرز کے لیے دنیا بھر سے بھیک مانگتی پھرتی ہے۔ لیکن یہاں میرا ایک بڑا ضروری پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ اگر وہ یہی محنت وہ بھیک مانگنے میں لگا رہے ہیں، اگر وہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں لگائیں تو یہ بھیک مانگنا نہیں پڑے گا۔ دس از جسٹ لائک دیز اسٹریٹ بیگرس، دن بھر کھڑے ہو کے دھوپ میں ادھر ادھر ٹریفک میں آپ دیکھیں وہ بھیک مانگتے ہیں۔ اگر وہ اتنی محنت کہیں اور کریں تو وہ ان کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زیادہ کما سکتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے ان میں سے کئی آگے جا کر انڈسٹریلسٹ بن جائیں، دکان سے اگر وہ شروع کریں تو وہ کہیں کا کہیں پہنچ جائیں وہ، مگر ان کو عادت ہے بھیک مانگنے کی، دے پریفر کہ بھئی ہم کھڑے ہو کر بھیک مانگیں۔ اور پاکستان سے بھی میں یہی کر رہا ہوں کہ اپنی توانائیاں بجائے بھیک مانگنے کے ملک کو صحیح کرنے کی طرف لگائیں، انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی طرف لگائیں۔ اچھا، پاکستان کے باقی عوام کی طرح جو کسی نہ کسی طرح پاکستان سے بھاگنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ان میں یہ سرمایہ دار بھی ہیں، اور کم از کم میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتا بالکل۔ جس طرح ایک عام پاکستانی امیگریشن، امریکن امیگریشن یا برٹش نیشنلٹی کے لیے یا غیر ممالک میں ملازمت کے لیے دبئی میں، سعودی عرب میں تڑپتا رہتا ہے، وہ صحیح سمجھا جاتا ہے اس کو، تو اسی بنیاد پر ملک کے سرمایہ داروں کا باہر سرمایہ رکھنے کا اقدام بھی بالکل صحیح ہے۔
یہ ملک کا قانون غلط ہے، ملک کا قانون غلط ہے، یہ جو لوگوں کو اپنی دولت باہر لے جانے سے روک کر ان کو مجرم بنایا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کو علم ہے کہ موجودہ حالات میں لوگ اگر اپنی دولت ملک میں ہی رکھیں تو حکومت اس کو لوٹ لے گی۔ تو ان کا پیسہ باہر لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ حکومت کے پنجوں سے دور رکھیں اپنے پیسے کو۔ اچھا، جب ڈالر مہنگا ہو یا انفلیشن چل رہا ہو تو میں ایک اور سبجیکٹ کو ٹچ کروں گا، وہ ہے اسٹاک مارکیٹ۔ اسٹاک مارکیٹ کا کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں جو انویسٹرز ہیں وہ پاک روپیز میں، پاکستانی روپے میں انویسٹ کرتے ہیں۔ اب اگر انفلیشن ہو رہا ہو تو ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جلد از جلد اسٹاک مارکیٹ سے نکالو پیسہ، اس کو کسی طرح ڈالر میں کنورٹ کرو یا پراپرٹی خریدو اس سے یا کہیں اور انویسٹ کرو تاکہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ تو ہیں پاکستانی انویسٹرز۔ آپ دیکھیں جو باہر کے انویسٹرز ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگاتے ہیں، ملینز کے حساب سے لگاتے ہیں وہ پیسہ جو آتا ہے پاکستان میں، تو جیسے انفلیشن ہوا وہ بھی ایک ہی دن میں دھڑم سے اپنا پیسہ نکال لیتے ہیں، $100 ملین نکال لیتے ہیں وہ ایک ہی دن میں۔ اسٹاک مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے دھڑم سے، ڈالر اس کی کمی آ جاتی ہے، ایک گورنمنٹ کے ڈالر ختم ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں۔ اور جو انسانوں پر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، خودکشیاں ہوتی ہیں، ڈالر مزید کمیاب ہو جاتا ہے یا مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اور اسی پریشانی میں کہ قیمتیں پتہ نہیں مزید کتنی بڑھیں گی، اور کیونکہ سب کو علم ہے کہ ڈالر اور سونے کے دام تو بڑھتے ہی رہتے ہیں، تو عام لوگ بھی جس کے ہاں بھی جتنی بھی بچت ہو وہ اس کو بچانے کے لیے سونے اور ڈالر کی ہولڈنگ کرتے ہیں، تو اس سے مارکیٹ میں ڈالر اور بھی مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے مارکیٹ سے۔ اچھا، ڈالر کے مہنگے ہونے کا ایک بڑا اثر تو یہ ہوتا ہے جو آپ سب کو پتہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے قرضے یا دوسری ادائیگیاں یا امپورٹس جو ہیں جو ڈالر میں ہوں گی ان کی پاکستان روپے میں ویلیو اور بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اور کیونکہ حکومت کو ڈالر تو ہر قیمت پہ چاہیے تاکہ لونز میں ڈیفالٹ نہ ہو، پیٹرول امپورٹ کر سکیں وغیرہ، اسی طرح پاور جنریشن کے لیے فیول چاہیے ورنہ تو ملک اندھیرا ہو جائے گا، گیس چاہیے۔ تو دیکھا آپ نے کہ حکومت تو انتہائی معصومیت سے پیٹرول کے دام بڑھا کر پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ احساس پروگرام ہے یا کامیاب نوجوان پروگرام ہے اس سے ان لوگوں کو سہولتیں دی جائیں، لیکن آپ دیکھیں اس کے بھیانک اثرات۔ تو کیا یہ ہمدردی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن میں یہ پیسے بانٹے جا رہے ہیں؟ صرف ان چند لوگوں میں پیسہ بانٹنے کے لیے پورا ملک تباہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، قیمتیں مسلسل بڑھتے رہنے سے عام عوام پر کیا مصیبتیں آتی ہیں، میں زیادہ ذکر نہیں کر رہا ہوں اس کو، کیونکہ ہم سب جھیل رہے ہیں اس کو۔ آپ چاہیں تو یہ جو سلائیڈ ہے اس کو رکھ کر پڑھ لیں، لیکن میں اب تیسرے پوائنٹ پر آتا ہوں اپنے، اور میں ایک انتہائی کریٹیکل بات کی نشاندہی کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اس انفلیشن کی وجہ سے ڈائریکٹلی کنسیکوینسز ہے انفلیشن کا، وہ یہ کہ پاکستان ایک کالونی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انگریز نے جب انڈیا کو کالونائز کیا تھا، یا کالونائزیشن کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ملک کی جو دولت ہے اس کو اٹھا کر اپنے ملک لے جائیں۔ ان کا ملک دولت مند ہوتا ہے، یہ ملک جہاں وہ کالونائز کیا ہوا ہے وہ غریب ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے انڈیا جو دنیا کا دولت مند ترین ملک تھا وہ غریب ترین ملک ہو گیا تھا، اور یہی اثر آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں یا کرنا پڑ رہا ہے ان کو انفلیشن کی وجہ سے۔ پاکستان کی دولت وہ امریکہ اور دبئی وغیرہ لے جا رہے ہیں، پھر وہ وہاں کی نیشنلٹی بھی لے لیتے ہیں۔ تو بجائے غیر ملکی کالونائزرز کے اب یہ چند دولت مند ہیں پاکستان کے جنہوں نے پاکستان کو کالونائز کیا ہوا ہے، ان کی کالونی ہے پاکستان، وہ یہاں دولت بناتے ہیں، باہر لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اگر کالونائزیشن نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ہم کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ اور صرف اس ایک پوائنٹ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انفلیشن کتنا تباہ کن ہوتا ہے ہم جیسے ممالک کے لیے۔
پورا ملک تباہل، ترقی کا پہیہ رکا ہوا ہے، انڈسٹریلائزیشن زیرو پر ہے، لوگ دبئی میں پیسہ لگا رہے ہیں، ان کی اکانومی بنا رہے ہیں، یہاں پیسہ رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یورپ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ، وہاں انڈسٹری لگا رہے ہیں وہ، یہاں پر کوئی انڈسٹری لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، اب میں اس پارٹ کے اختتام تک پہنچ چکا ہوں۔ اس کے آئندہ پارٹ میں انفلیشن کا جو امپیکٹ ہوتا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ FDI اور ملک میں انڈسٹریلائزیشن کو ختم کرنا، انفلیشن سے یہ دو کام ہوتے ہیں کہ FDI ختم ہو جاتا ہے، انڈسٹریلائزیشن ختم ہو جاتا ہے، صنعتی ترقی کا پہیہ رک جاتا ہے۔ اس پر بات کروں گا، کیونکہ آپ دیکھیں FDI کے لیے حکومت روتی پھر رہی ہے کہ FDI ہو، FDI ہو، نہیں آ رہا ہے کوئی بھی۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کیا وجوہات ہیں اس کی کہ کیوں نہیں آ رہے لوگ یہاں پر۔ والسلام۔